بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زینی ٹی وی کے سامعین کو خوش آمدید۔ اس چینل کا مقصد آپ کو اہم تاریخی واقعات اور شخصیات کے بارے میں مستند معلومات فراہم کرنا ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہم حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کے چند درخشاں پہلو پر روشنی ڈالیں گے۔ نام اسماء، والد کا نام سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جبکہ والدہ کا نام قتیلہ بنت عبد العزیٰ تھا۔ والد کی جانب سے ان کی ہمشیرہ حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں۔ ان کے بیٹے کا نام حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جو ہجرت کے بعد مہاجرین کے ہاں پیدا ہونے والے سب سے پہلے بچے تھے۔ ان کے والد نے ان کی والدہ قتیلہ کو زمانہ جاہلیت میں طلاق دی تھی۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو اپنی رفیقہ حیات ام رومان اور ان کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد کو اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے اور ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ البتہ ان کے بیٹے عبد الرحمن نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اسماء اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ بعد ازاں حضرت عبد الرحمن بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ عمدہ ذہانت کی مالک تھی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند میں بیان کرتے ہیں کہ سیدنا حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر ہجرت پر روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی روانہ ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا مال 5000 یا 6000 درہم اپنے ساتھ لے لیا۔ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس میرے دادا جان ابو قحافہ آئے، وہ نابینا تھے۔ ہمیں کہنے لگے، اللہ کی قسم میرے بیٹے نے تمہیں ذاتی اور مالی صدمہ پہنچایا ہے۔ کہتی ہیں، میں نے کہا دادا جان ایسی بات نہیں ہے، وہ ہمارے لیے بہت سا مال چھوڑ گئے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے گھر کے روشن دان میں سے کچھ سنگریزے رکھ کر اس پر کپڑا ڈال دیا اور وہاں پہ رکھ دیا جہاں پہ ابا جان درہم اور دینار رکھا کرتے تھے۔ پھر میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، دادا جان اپنا ہاتھ اس پر رکھیں اور دیکھیے کہ ہمارے لیے کتنا مال چھوڑ گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، اگر وہ اتنا مال چھوڑ کر چلا گیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس نے بہت اچھا کیا، یہ مشکل وقت میں تمہارے کام آئے گا۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم انہوں نے ہمارے لیے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی تھی، لیکن میں نے چاہا کہ اس طریقے سے میں بوڑھے دادا جان کو تسلی دوں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دین پر بہت فخر تھا۔ وہ دین اسلام کے احکامات پر پوری طرح عمل کرتی تھیں۔ ان کے تقویٰ نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کریں کہ کیا وہ اپنی والدہ کا استقبال کر سکتی ہیں، کیونکہ وہ مشرکہ ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ روایت کی کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ میرے پاس بڑی چاہت لے کر آئی ہیں، کیا میں ان سے صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ایک دوسری روایت میں کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، جہاں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام کے ساتھ وابستگی بھی رہی تو کچھ ان کی ایسی انوکھی بہادری اور ثابت قدمی کی داستانیں بھی مشہور ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھیں۔ وہ ایک بہادر شخص تھے جس نے اپنی والدہ کی نگرانی میں پرورش پائی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو سیرت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آراستہ کیا ہوا تھا۔ دن گزرنے لگے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بہت محتاط دانشور بن گئے۔ انہیں شمشیر زنی میں بھی مہارت حاصل تھی۔ جب ملک بن مروان اقتدار پر برا جمع ہوا تو اس نے عراق کے گورنر حجاج بن یوسف کے ساتھ اس بات پر اتفاق کیا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو طاقت کے زور پر مطیع بنایا جائے، اور اگر وہ اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے تو ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں کا سخت محاصرہ کیا۔ جب محاصرے نے شدت اختیار کر لی تو انہوں نے محاصرہ توڑنے کی غرض سے اپنے دشمن کا مقابلہ شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو موقع ملا تو وہ اپنی والدہ کے پاس پہنچ گئے تاکہ ان سے کچھ رہنمائی حاصل کر سکیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ کو بڑے واضح انداز میں بیان کر دیا کہ بیشتر ساتھی ان کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں،
محاصرہ بڑا سخت اور حالات بہت کٹھن ہیں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور کہا، بیٹا قتل ہو جانے کے ڈر سے اپنے دینی جذبات کو پامال نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اماں جان مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر کر میری لاش کے ٹکڑے نہ کر دیں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹا جب بکری کو ذبح کر دیا جاتا ہے تو پھر اسے کیا کہ جس طرح بھی اس کا گوشت کاٹا جائے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بیٹا جاؤ، اللہ کی مدد حاصل کرو اور اپنی بصیرت کے مطابق عمل کرو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کے پاس سے اٹھے اور بڑی بہادری کے ساتھ میدان جنگ میں دشمن کا مقابلہ کیا، لیکن اسی دوران مسجد کا ایک ستون ٹوٹ کر ان پر گر گیا، جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ بلا شبہ حضرت اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک انتہائی جلیل القدر صحابیہ تھیں۔ اللہ تعالی حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم فرمائے اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہما سے سچی محبت اور ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔